تو وہ جو 8 مبلغین ہیں میں ان کا تعارف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں. نمبر 1 مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی. میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں اتحاد امت کے حوالے سے اور لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنے کے اعتبار سے جو کچھ ان کی ایفرٹس ہیں وہ بالکل میں دل کے ساتھ قدر کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو سٹوریز سنا دیتے ہیں اپنے لیکچرز کے اندر اور من گھڑت احادیث جس سے بد عقیدگی پھیلتی ہے, میں بالکل اعلانیہ ان کو کنڈیم کرتا ہوں الحمدللہ. نمبر 2 ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو میرے ایک اعتبار سے استاد بھی ہیں قرآن حکیم کے حوالے سے. جو ان کی خدمات ہیں بہت ایکسٹراڈنری ہیں, بلکہ اس ماڈرن دور کے اندر کسی بھی شخص نے اس بڑے لیول کے اوپر قرآن کی خدمت نہیں کی ہے. اس کے باوجود جو ان سے بحیثیت انسان غلطیاں ہوئی, میں ان غلطیوں کو غلطی ہی سمجھتا ہوں اور ان معاملات میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. بہرحال ان کی علمی خدمات کی میں دل سے قدر کرتا ہوں. نمبر 3 جاوید احمد غامدی صاحب, میں ان کو بھی اپنا استاد مانتا ہوں اور بسا اوقات ان کی تعریف کرنے کی وجہ سے مجھے بڑی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ ان کے خلاف علمی طور پہ لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں, خواہ وہ داڑھی کا مسئلہ ہو, نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو, پردے کا ایشو ہو, اس قسم کے اور ایشوز کے اوپر میں نے بائی نیم ان کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں الحمدللہ. بہرحال میں ان کی جو ماڈرن اس دور میں الہاد کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے اس کے مقابلے پر آج کل کے جو ماڈرن نوجوان ہیں ان کے وسوسوں کو سیٹل کرنے کے اعتبار سے ان کی خدمات کو میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اختلاف رائے اپنی جگہ رکھتا ہوں. چوتھے نمبر پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں حافظہ اللہ تعالی. کمپیریٹیو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے یہود و نصارہ اور ہندوازم کے خلاف جو ان کی خدمات ہیں وہ بہت ہی قابل تحسین ہیں اور بڑے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کے انہوں نے الحمدللہ اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ود ان ریلیجن جو اختلافی مسائل ہیں اس کے اندر وہ بالکل کمزور ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کوئی ایک شخص ایک فیلڈ میں بہت اچھا ہو تو دوسری فیلڈ میں بھی اچھا ہو. تو اس حوالے سے جو یزید والا انہوں نے مسئلہ فتنہ کھڑا کیا اور پھر اس کے جواب میں مجھے سامنے آنا پڑا, اس مسئلے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. بہرحال ان کی میں دل سے قدر کرتا ہوں الحمدللہ. 5ویں نمبر پر مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے. سوشل میڈیا کے اوپر جس لیول پہ ان کی دعوت پھیلی ہے, خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے پوائنٹ آف ویو سے میں اگر بات کروں, ایک نیوٹرل دعوت اٹھی تو وہ مولانا اسحاق صاحب کی پرسنالٹی تھی. اور ان سے بھی میں کئی معاملات پہ اختلاف کرتا ہوں, میری ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں. البتہ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بڑے پیمانے کے اوپر انہوں نے اس میں ہارمنی پیدا کی اور لوگوں کو حق بات بالکل واضح کی, محدثین کی کتابوں سے احادیث کے حوالے دے کر, اتنے بڑے لیول کی خدمت کسی اور شخص نے نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, آمین. 6 نمبر پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اب میرے منہ سے اگر آپ ان کی تعریف سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی معاملے میں تعریف کرتا ہوں گا. باقی جو ان کے عقائد اور نظریات کے اندر خرابیاں موجود ہیں بائی نیم میں نے ان کا رد کئی ایک لیکچرز کے اندر کیا ہے, نور و بشر والے مسئلے کے اندر, بدعت والے ایشو کے اوپر. بہرحال ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے کہ ایک بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ایک جو جمود آ گیا تھا, بالکل بزرگوں کے ساتھ سٹک ہو جانا, اس حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو آواز بلند کی, میں ان کی جو سیاسی پرسنالٹی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا, علمی پرسنالٹی, میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اور خصوصاً ناسبیت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں, ناسبیت کے رد کے اوپر, وہ یقیناً قابل تحسین ہے. اس کے باوجود جن معاملات میں مجھے اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں, اور بسا اوقات تو میں نے غصے میں جو ہے وہ ان کا نام لیے بغیر, ان کا چونکہ لقب مشہور ہے شیخ الاسلام, تو میں نے یہاں تک بھی بولا ہے شیخ الاسلام یا شیخ الاسلام, یہ پبلک فیصلہ کرے. تو اس لیول کے الفاظ بھی میں بسا اوقات غصے میں استعمال کر جاتا ہوں, لیکن میں ان کی جو علمی خدمات ہیں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں, خصوصاً خارجیت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں. اور ایک فتنہ اس اعتبار سے اٹھا ہے, جو بڑے راسخ العقیدہ قسم کے مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ اور باقی مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے, ان کے خلاف جو انہوں نے آواز بلند کی ہے, میں بالکل دل سے ان کی تحسین کرتا ہوں, باوجود اس کے کہ مجھے کئی عقائد میں ان سے اختلاف ہے. 7ویں نمبر پر نعمان علی خان صاحب ہیں. ان کا تعلق بھی پاکستان سے, آج کل امریکہ میں سیٹل ہے, اور بہت قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے. اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں پر انگریزی سمجھی جاتی ہے اخلاقی موضوعات کے اوپر اور قرآن
کے اعتبار سے، قرآن کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں جو انٹلیکچوئل پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے نعمان علی خان صاحب جو کہ پوتا شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے، میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں. بہرحال یہ صرف قرآن کی تعلیمات کی حد تک. باقی اگر آپ کہیں کہ ان کو کوئی اختلافی مسائل کے اوپر کوئی گفتگو میں ملکہ حاصل ہے تو بالکل نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتے، اور میں ان کو مشورہ بھی دوں گا کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ نے زیادہ وقت نہیں گزارا، تو آپ بس قرآن تک ہی رہیں، یہی آپ کی کمپیٹنسی ہے. اس حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں الحمدللہ قابل تحسین ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ. 8ویں نمبر پر اہل تشیع میں ایک بڑی ماڈریٹ پرسنالٹی ہیں امین شہیدی صاحب. میں بالکل دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اتحاد امت کے حوالے سے، اور گفتگو کرنے کا جو ڈھنگ ہے ان کو پبلکلی الحمدللہ وہ قابل تحسین ہے. اور کاش اہل تشیع ان کو فالو کریں. جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، جو یہاں پہ سنیوں کے مولویوں کی روڈ لینگویج کی وجہ سے اور اہل تشیع کے ذاکرین کی روڈ لینگویج کی وجہ سے ایک بالکل ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے امین شہیدی صاحب جیسے علماء کو اگر سامنے لایا جائے. تو یہ 8 وہ علماء تھے جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اس وقت.